السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جو بریک سے پہلے سوالات آئے تھے ان کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اگر آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا کسی پریشانی کا حل چاہتے ہیں تو اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ ہماری بہن کا جو سوال تھا، کسی اور بہن کی جانب سے انہوں نے پوچھا تھا۔ سوال یہ تھا کہ میں ہر طرح کے نیک کام کرنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن پھر بھی بہت پریشانی میں مبتلا ہوں۔ بہت دعائیں مانگتی ہوں لیکن اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اپنے بندوں کی آزمائش اللہ فرماتے ہیں۔ حدیث میں ایک لفظ آتا ہے، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ دنیا میں سب سے زیادہ آزمائش جو ہوتی ہے وہ نبیوں کی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو دیکھیں آپ، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور پھر بھی عالم یہ ہے کہ طائف میں، خود مکہ میں، احد میں اور کتنی جگہ پر آپ کو ایسی تکلیفیں پہنچائی گئیں، جسمانی بھی تکلیف پہنچی آپ کو، بدن سے لہو تک نکلا ہے، اور روحانی تکلیف کا تو حساب ہی نہیں، حالانکہ آپ سب سے زیادہ محبوب تھے اللہ کے۔ تو سب سے زیادہ آزمائش نبیوں کی، ثم الامثل فالامثل، پھر جو جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے نبی کے، اس کی بھی آزمائش ہوتی ہے۔ تو جب دین پر آتے ہیں، اعمال صالحہ پر آتے ہیں، نیک اعمال ہم کرتے ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، لیکن یہ آزمائش ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ پھر وہ بندہ اس دنیا سے اس حال میں رخصت ہوتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ یعنی بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں، اس کو گناہوں سے پاک صاف کر کے اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں، لیکن اس کی زندگی میں جو گناہ ہوئے ہیں، اس نے توبہ نہیں کی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ تکلیفیں اس کو پہنچ جائیں جن پر وہ صبر کر لے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں، حتیٰ کہ وہ تمام گناہوں سے پاک صاف ہو کر اللہ کے پاس لوٹے گا۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، عجبا لامر المؤمن، عجیب ہے مومن کے معاملہ، اگر نعمتیں پہنچتی ہے اور شکر کرتا ہے اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، اور مصیبتیں پہنچتی ہیں اور صبر کرتا ہے اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ گویا دونوں حالتیں اس کے لیے خیر کی حالتیں ہیں۔ اور یہ جو آپ نے کہا کہ دعا کرتی ہوں قبول نہیں ہوتی، دیکھیے حدیث میں اس کا بھی لفظ موجود ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں ما لم یستعجل، جب تک وہ جلدی نہ کرے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جلدی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا یہ نہ کہے کہ میں نے تو بہت دعائیں کی لیکن قبول نہیں ہوئی۔ دیکھیے ہر وقت، ہر کام کے لیے اللہ کے یہاں ایک وقت متعین ہے۔ ہم دعائیں کرتے رہیں، ان دعاؤں کا اثر ہو رہا ہے۔ چاہے آپ نے جو مانگا وہ نہیں ملا، لیکن اللہ نے کچھ دوسرا اس کے بدلے میں دے دیا۔ وہ پریشانی اور زیادہ ورس ہونے والی تھی، اللہ نے اس کو کم کر دی۔ یا یہ کہ آخرت میں اس کے لیے نیکیاں جمع ہو گئی ہیں آپ کی دعاؤں کے بدلے میں۔ تو دعائیں کرتے رہیں، یہ نہ سوچیں ما لم یستعجل والا معاملہ کہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ دل سے مانگی جانے والی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اب یہ پریشانی کیسے ختم ہو، اس کے لیے آپ نے پریشانی جو اسپیسیفک کیا پریشانی ہے وہ نہیں بتلائی ہے، اس لیے ایک تو قرآن کی تلاوت زیادہ کریں، اس سے دل کو سکون ملے گا۔ دیکھیے پریشانیوں کا اصل پریشان جو ہوتا ہے وہ دل ہوتا ہے، اگر دل پریشان نہیں ہے تو پریشانیاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو قرآن کی تلاوت سے دل کو سکون ملے گا۔ قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، روزانہ کریں، پابندی سے کریں، تو انشاءاللہ یہ جو آپ کے دل میں بے چینی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور دوسرا یہ ہے، یا سلامو یا حفیظو، یہ بہت مختصر ہے۔ سلامو کے معنی سلامتی دینے والا،
اور حفیظ کے معنی حفاظت کرنے والا، یہ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں پڑھیں، کھلا پڑھیں جس کو کہتے ہیں۔ وضو بھی شرط نہیں، پاکی بھی شرط نہیں، ہر وقت یا سلام و یا حفیظ و یا سلام و یا حفیظ و پڑھتی رہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان دو ناموں کی برکت سے جو اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہیں، ان دو ناموں کی برکت سے آپ کی پریشانیوں سے حفاظت بھی فرمائیں گے اور آپ کو سلامتی عطا فرمائیں گے۔ دوسرا، ہمارے بھائی نے کچھ باتیں کہی تھیں، جزاک اللہ، آپ نے جو اسماء حسنہ کی بھی بات کی، اللہ کے نام ہیں، یہ سب ہیں۔ انبیاء کرام کا درجہ عام انسانوں سے اونچا ہوتا ہے، افضل، اعلیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا ہے، پسند کیا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی پیغامبروں کو، یعنی کروڑوں کی تعداد میں فرشتے ہیں، سب پیغام لے کر نہیں آتے، اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے کہ یہی پیغام لے کر جائے گا۔ اسی طرح انسانوں میں سے بھی لاکھوں کروڑوں انسان ہیں، لیکن اللہ نے کچھ کو منتخب کیا اپنی رسالت کے لیے، رسول بنانے کے لیے۔ دوسرا، ہمارے بھائی کے لندن سے دو سوال تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ رمضان کے اندر عمل کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، ایک فرض کا 70 فرض کے برابر اور ایک نفل کا فرض کے برابر، تو رمضان گزرنے کے بعد بھی کیا یہ ثواب باقی رہتا ہے؟ بہت سے لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں۔ یقیناً جو آپ نے بات کہی ہے کہ انتظار نہ کیا جائے، وہ جو رمضان میں آپ نے دیا، رمضان کی خیر و برکت تو ضرور حاصل ہوئی آپ، لیکن رمضان کے بعد بھی کچھ ایسے لوگ رہ گئے ہیں جن کو احتیاج و ضرورت باقی ہے۔ جیسے کوئی آدمی رمضان میں صحت مند تھا، اب بیمار ہو گیا، اب اس کو مدد کی ضرورت ہے، تو کیا آپ اس کا اور 11 مہینے انتظار کریں گے؟ اس کی بیماری بڑھتی رہے گی؟ یا کوئی آدمی پیاسا ہے، بھوکا ہے، اس کو کھانے اور پینے کی ضرورت ہے، آپ کو اب پتہ چلا رمضان کے بعد، تو کیا ابھی آپ 11 مہینے تک انتظار کریں گے؟ بلکہ اس کو دے دیں، یہ نیت کریں کہ اللہ رمضان کی برکتیں ہم کو عطا فرما، اس کو دے، اس ضرورت کے وقت دینے پر اللہ رمضان کی برکتیں بلکہ اس سے زیادہ برکتیں عطا فرمائیں۔ اللہ کے یہاں خزانے میں کمی نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، ایک کا ثواب 700 دینے کے بعد بھی اللہ فرماتے ہیں اللہ چاہیں تو اس سے بھی زیادہ بڑھا سکتے ہیں۔ دوسرا جو آپ نے مسئلہ پوچھا ہے کہ شرعی عذر کی بنا پر کوئی آدمی روزہ نہ رکھ سکے اور فدیہ دے دے، کیا تب بھی اس پر قضا لازم ہوتی ہے؟ دیکھیے، شرعی عذر میں دو کیٹیگری کر لیں آپ۔ ایک تو وہ ہے جو نہ ابھی روزے رکھ سکتا ہے اور نہ بعد میں روزے رکھ سکے گا، اس کے لیے تو یہ ہے کہ فدیہ دے دے، اس کی طرف سے وہ ادا ہو گیا فدیہ، اب اس کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اور ایک شرعی عذر بیماری ایک ایسی ہے جو ابھی اس وقت لمبے روزے کی وجہ سے نہیں رکھ سکا، لیکن اگر سردیوں کے دنوں میں، ونٹر میں اگر روزہ رکھنا چاہیں تو وہ رکھ سکتا ہے، یعنی اس کی بیماری ایسی ہے کہ سردیوں میں رکھ سکتا ہے، تو پھر اس آدمی کو چاہیے کہ ابھی فدیہ دے دے، بعد میں روزے قضا کر لے۔ اگر ابھی فدیہ نہ بھی دے تو کوئی حرج نہیں، اس کو بعد میں روزے کی قضا لازم ہے، لیکن اگر دے دے گا تو ثواب ملے گا۔ اور یہ ہے کہ اگر رمضان اس کے ونٹر سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو پوچھ نہیں ہوگی۔ تو ان بیماروں کو جو رمضان میں لمبے روزے کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکے، ان کو چاہیے کہ سردیوں میں روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اگر تب بھی وہ روزہ نہ رکھ سکیں تب پھر فدیہ دے دیں۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم مولوی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ایک جو پیریڈ میں جوانی میں روزے نہیں رکھے تھے، ابھی اس کا عمر بڑی ہو گئی، ابھی وہ ان روزوں کو ابھی وہ کیا کرے؟ وہ بہت پریشان رہتی ہے کہ میرے اوپر روزے بہت کڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا. جی ہیلو. جی جی فرمائیے. جی پوچھنا تھا کہ جب اگر آپ فجر کی نماز مس کر دیں تو کس وقت تک آپ پڑھ سکتے ہیں یہ نماز جو فجر کی نماز ہے؟ یہی میرا سوال تھا. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اس کا اجر دے اور خدا تعالیٰ آپ کی سلامتی رکھے, زندگی میں دراز کرے, صحت تندرستی دے. آمین آمین انشاءاللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. پہلا جو سوال تھا ہماری بہن کا کہ جوانی میں روزے نہیں رکھ سکیں اور اب وہ اس کا احساس کر رہی ہیں کہ بہت روزے باقی ہیں. دیکھیے ایک جگہ لکھ لیں کتنے سال کے روزے باقی ہیں. اگر 10 سال کے روزے باقی ہیں 300 روزے ہوتے ہیں. اسی طرح کسی جگہ پر آپ لکھ لیں, حساب کر لیں اور نیت یہ کریں کہ اللہ میں ان روزوں کی قضا رکھنا چاہتی ہوں. سردیوں کے موسم میں جب مختصر روزے ہوتے ہیں آپ 2-3 مہینے مسلسل بھی روزہ رکھ سکتی ہیں. تو نیت کے ساتھ اس کا حساب کرتی رہیں. وہ جو 300 روزے تھے آہستہ آہستہ کم ہوتے جائیں گے. اگر اسی درمیان موت آ گئی تو انشاءاللہ وہ تمام روزے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے, اس لیے کہ نیت تھی آپ کی رکھنے کی. لیکن اگر آپ میں طاقت نہیں ہے اب اور اتنے زیادہ روزے ہیں کہ نہیں رکھ سکتی ہیں تو پھر اس صورت میں ان کا فدیہ دینا پڑے گا. جیسے کسی کے 25 سال کے روزے نہیں رکھیں اور ابھی ایسی طاقت نہیں ہے کہ اتنے روزے رکھ سکیں تو پھر فدیہ دیا جائے گا. پھر اس میں بھی یہ ہے کہ فدیہ نوٹ کر لیں, حساب کر لیں کہ اتنا فدیہ بنتا ہے ہر روزے کا ایک فطرانے کے برابر. آہستہ آہستہ اس کو ادا کرتے رہیں. ضروری بھی نہیں کہ ایک ساتھ ادا کریں. کبھی 10 روزے کا فدیہ دے دیا, کبھی 5 روزے کا, کبھی 10 کا, اس طرح آہستہ آہستہ. اور نیت یہ کریں کہ تمام روزوں کا فدیہ دے دیں. لیکن اگر طاقت ہے تو آپ کو ان تمام روزوں کی قضا رکھنی چاہیے. دوسرا ہماری بہن کا یہ سوال تھا کہ فجر کی نماز اگر نہ پڑھ سکیں تو کس وقت تک نماز پڑھی جا سکتی ہے. دیکھیے فجر کی نماز جس وقت سورج نکل جاتا ہے اب وہ نماز کا وقت گزر گیا, لیکن ابھی بھی یہ قضا تو پڑھی جائے گی. سورج نکلنے کے 15 منٹ کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے قضا کا. اگر زوال سے پہلے پہلے آپ پڑھ لیتی ہیں, ظہر کا وقت داخل ہونے سے پہلے, تو پھر 2 رکعات سنتیں بھی پڑھیں گی اور 2 رکعات فرض بھی پڑھیں گی. لیکن اگر ظہر کا وقت شروع ہو گیا تو پھر اب سنتوں کی قضا نہیں ہوگی, صرف 2 رکعات فرض ہیں. چاہے آپ مغرب کے بعد پڑھیں, چاہے عشاء کے بعد پڑھیں, چاہے کچھ دنوں کے بعد پڑھیں, وہ قضا آپ کے ذمہ لازم ہے. اس کے لیے اب کوئی وقت نہیں ہے, آپ کبھی بھی نماز پڑھ سکتی ہیں. وہ 2 رکعات نماز لازم رہے گی. اور قضا نمازوں میں یہ ہے کہ قضا نمازیں عصر کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہیں, فجر کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہیں. جن وقت میں نفل نماز نہیں پڑھی جاتی ان وقت میں قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے. عصر کے بعد لیکن اتنا دیر نہ ہو کہ مغرب کا وقت قریب آ جائے, 10 منٹ پہلے یا 15 منٹ پہلے بند کر دیں تاکہ مکروہ وقت میں نماز نہ پڑھیں. اسی طرح فجر کی نماز کے بعد بھی قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے, لیکن اتنا قریب نہ ہو کہ سورج نکلنے لگ جائے آپ کی نماز میں, تھوڑا 15 منٹ پہلے بند کر دیں. ناظرین کرام, اس وقت آپ دیکھ رہے اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام. ایک اور لائیو کالر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے بھی آپ سے ایک کوشچن پوچھنا ہے کہ سنا کہ اعتکاف کے بارے میں نے پوچھنا ہے کہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ کہ وہ صرف آپ مسجد میں ہی عورتیں بیٹھ سکتی ہیں اعتکاف. تو جو عورتیں آس پاس اگر مسجدوں میں جگہ نہ ہو یا وہ ان میں کوئی بیٹھنے کے لیے کوئی نہیں انتظام نہ ہو تو عورتیں جو گھر میں بیٹھ جاتی ہیں ان پر بھی کوئی گناہ لازم ہے یا کیا ہے؟ اس کے بارے میں نہ قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کیونکہ ادھر ہمارے بھی کوئی جو آس پاس کوئی مسجدوں میں نہ مسجدیں ہیں, بہت مرد سب بیٹھتے ہیں لیکن عورتوں کا کوئی انتظام نہیں ہے. تو پھر عورتیں جو ہے نا وہ گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں. اب لوگ عورتیں جو دوسری بڑی ہیں وہ منع کرتی ہیں کہ بھئی آپ لوگ نہ بیٹھیں, گھروں میں نہ بیٹھیں. اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتا دیں انشاءاللہ. السلام علیکم. اور ایک کال کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لائیو کال ہیں. السلام علیکم, آپ لائن پر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے.
جی میرا سوال یہ تھا حج کے حوالے سے، ایک ثواب کے حوالے سے، کہ ایک ماں باپ ہے وہ اگر حج پر جاتے ہیں اور تقریباً سمجھے 8 ذوالحج کو وہاں پر ہوتے ہیں تو وہ شروع کرتے ہیں، اس وقت ان کے ساتھ ایک بچی ہے نابالغ یعنی 4 مہینے کی تقریباً، تو اب دوران حج سفر 8 ذوالحج کو ہی اس بچی کا کسی وجہ سے ہاتھ سے انتقال ہو جاتا ہے، تو اب اس کی تدفین وغیرہ سب ہونی چاہتی 8 کو. تو اب یہ ہے کہ روایت یہ پوچھنی تھی، کیا ایسی کوئی روایت ہے کہ اس بچی کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو حج کا ثواب پوری زندگی ملے گا، یا ان کے ماں باپ کو حج کا ہر سال ثواب ملے گا؟ کیا ایسی کوئی روایت ہے؟ کتنی عمر کی بچی کہی آپ نے؟ 4 مہینے. اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں. اچھا ایک اور سوال تھا میرا. جی اور اس کا انتقال تدفین اس کی مینا میں ہوئی تھی. اچھا ٹھیک ہے. اور ایک اور سوال تھا میرا کہ رمضان کے حوالے سے اگر کوئی شخص سورہ یاسین وغیرہ یا ایسی کوئی صورت 5 سورہ وغیرہ مسجد میں رکھتا ہے، سورہ ملک وغیرہ ثواب کی نیت سے، اب مسجد میں رمضان کے مہینے میں اب اگر وہ رقص اس لیے رکھتا ہے کہ رمضان میں زیادہ ثواب ملتا ہے، تو رمضان گزرنے کے بعد بھی کیا اتنا ہی ثواب ملے گا؟ کہ رکھا اس نے آغاز کیوں کیا تھا کہ ثواب کی نیت سے، تاکہ لوگ پڑھیں اجر کی نیت. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. السلام علیکم. دیکھیے ہماری بہن کا سوال تھا کہ اعتکاف عورتوں کے لیے. دیکھیے جس طرح مرد حضرات مسجد میں جا کر جماعت کی نماز ادا کرتے ہیں، ان کے لیے مسجد میں جانا ہی ثواب ہے، مسجد میں ہی ان کے نماز پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے. اور یہاں تک فرمایا کہ گھر کے اندر اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی. لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. جس آدمی کو مسجد کی اذان کی آواز آ رہی ہے وہ مسجد ہی میں جا کر پڑھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اتنے مہربان اور شفیق ہونے کے، آپ نے یہ کوشش کی، ارادہ کیا کہ آگ لگا دو ان لوگوں کے گھروں میں جو نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں حاضر نہیں ہوتے. تو مردوں کے لیے مسجد میں جانے کی بڑی فضیلت ہے، بڑی تاکید ہے. عورتوں کے لیے فرمایا کہ تمہاری نماز بہتر وہ ہے جو گھر میں ادا کی جائے، اور گھر کے اندر بھی چھوٹے کمرے میں، یعنی ایک ہوتا ہے سٹنگ روم بڑا ہال، اس کے بجائے چھوٹے کمرے میں نماز پڑھنا یہ اور زیادہ سے. تو معلوم ہوا کہ اس زمانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور آپ کی مسجد میں نماز ہو رہی ہے جس کا ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر، یا دوسری روایت کے مطابق 1,000 نمازوں کے برابر، پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے تمہاری نماز گھر میں بہتر اور افضل ہے. تو آپ سوچئے کہ آج کے اس دور میں جب فتنوں کا دور ہے، گھر سے باہر نکلنا ہی اس کے لیے فتنہ ہو جاتا ہے، تو ان کو کیسے اجازت دی جائے گی کہ مسجد میں جا کر اعتکاف کریں؟ مسجد اس کی اپنے گھر کی مسجد ہے، جہاں وہ نماز پڑھتی ہے اسی کمرے کو یا اسی کونے کو اپنے لیے اعتکاف کی جگہ بنا لے، اور اس کے لیے اتنا ہی ثواب ملے گا جو مرد کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنے کا ثواب ہے. خیال رہے کہ جو شرائط مرد کے لیے ہیں وہ شرطیں عورتوں کے لیے بھی ہیں. بے ضرورت بات نہ کریں اور اس گھر سے بغیر ضرورت نہ نکلیں. بہت شرعی یا تقاضا ہو یا طبعی تقاضا ہو تبھی اس کمرے سے نکلے گی، بغیر ضرورت کے نہ نکلے. یہ تمام پابندیاں عورتوں کے لیے بھی ہے، اور عورتوں کو ان گھر میں اعتکاف کرنے پر بھی پورا اجر و ثواب ملے گا. یہ کہنا کہ نہیں عورتوں کا اعتکاف گھر میں نہیں ہوتا یہ صحیح نہیں ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں اعتکاف نہیں ہوتا تو پھر اس کا مطلب نماز بھی نہیں ہوگی، پھر وہی مسئلہ مسجد میں جاؤ. پھر یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے. مسجد میں مردوں کے لیے ہے اعتکاف بھی اور نماز جماعت بھی. اسی طرح گھر کے اندر عورتیں نماز بھی پڑھتی ہیں، گھر کے اندر اعتکاف بھی کرے گی، اور ان کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا مردوں کو مسجد میں اعتکاف کا ثواب ملتا ہے. دوسرا ہمارے بھائی کا جو سوال تھا، حج کی حالت میں ماں باپ ساتھ میں ہیں اور 4 مہینے کی بچی ہے ان کے ساتھ، مینا کے اندر وہ بچی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی تدفین بھی وہیں ہوتی ہے، تو کیا یہ مسئلہ ہے کہ اس کا ثواب ان کو ملتا رہے گا؟ دیکھیے ویسے بھی اگر یہ بچی حج کرتی بھی تو اس کا ثواب ماں باپ کو ملتا ہے، اس لیے کہ اس پر حج فرض نہیں ہے. 4 مہینے کیا 4 سال کیا 10 سال کی عمر بھی ہے لیکن بالغ نہیں ہے، تو وہ اگر پورا حج بھی ادا کرتی تو اس کا ثواب ماں باپ کو ملتا. اور حج کے دوران
انتقال ہو جانے پر حدیث میں فضیلت آئی ہے کہ جس شخص کا انتقال حج کے دوران ہو جائے حق تعالی شانہ اس کی طرف سے ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے جو ہر سال اس کی طرف سے حج ادا کرتا ہے. تو یہ فضیلت بھی حاصل ہوگی اور یہ ثواب بھی ماں باپ کو ملتا رہے گا انشاءاللہ. دوسرا آپ نے جو کہا کہ رمضان میں کچھ قرآن مجید یا یاسین شریف مسجد میں اس نیت سے رکھ دیے گئے کہ زیادہ ثواب ملے. یقیناً جب آپ نے رکھ دیے مسجد میں، چاہے پھر رمضان میں کسی نے بھی نہ پڑھے ہوں اس کو، لیکن آپ کا رکھنا یہ ثواب ہے، چاہے وہ استعمال میں نہ آئے ہوں، لیکن آپ کو رکھنے کا ثواب مل گیا. اب رمضان میں کوئی تلاوت کرے تب بھی ثواب ملے گا، رمضان کے بعد جو تلاوت کرے اس کا بھی ثواب ملتا رہے گا. یہ صدقہ جاریہ ہیں. بہت سے ایسے علاقے آج بھی دنیا میں ہیں جہاں پر قرآن مجید کی کمی ہے اور وہاں پڑھنے والے موجود ہیں لیکن قرآن کی کمی ہے. بچے قرآن پڑھنے والے مدرسے میں یا مسجدوں میں ہیں لیکن ان کے پاس قاعدے اور قرآن نہیں ہیں. ایک علاقے کی رپورٹ آئی تھی، شاید آپ کو بھی پہنچی ہوگی وہ رپورٹ، کہ وہ بچے لکڑی کے تختے پر لکھتے ہیں ہاتھ سے. استاد ان کو بورڈ پر لکھ دیتا ہے، وہ ہاتھ سے لکھتے ہیں اور وہی لے جا کر گھر پر یاد کر کے آتے ہیں. صبح میں وہ سنا دیتے ہیں، پھر نئی آیتیں لکھی جاتی ہے، نیا سبق یاد کرتے ہیں. اس طریقے سے حافظ قرآن ہو رہے ہیں بچے. تو یقیناً آپ کے قرآن رکھنے کا ثواب ملے گا، اور اگر آپ نے رمضان میں رکھا ہے اس کا اجر و ثواب اور بڑھ جائے گا. حق تعالی آپ کے اس عمل کو بھی قبول فرمائے. ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام. الحمدللہ رمضان کے تعلق سے بھی بہت سے سوالات آ رہے ہیں اور ہونا چاہیے. ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے، اس میں بہت سی عبادتیں ہم نے کی ہیں، روزے بھی رکھے، تراویح کی نماز بھی پڑھی ہے، زکوٰتیں بھی ادا کی ہیں، اعتکاف کی عبادت گزری، صدقۃ الفطر کی عبادت، اور ابھی اس کے بعد جو مہینہ شروع ہو گیا شوال کا مہینہ. اشہر معلومات جو ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت ہے، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں، معلوم ہیں. اور وہ مہینے کون سے ہیں؟ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن. ایک اور کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مفتی صاحب، بات کر رہا ہوں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. مفتی صاحب ایک سوال پوچھنا تھا عید کی نماز سے ریلیٹڈ نا. جی. اس عید کی نماز پہ ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے تھے، میں اور میری وائف. میں نے فرسٹ رکعت شروع ہو گئی تھی تب جوائن کیا تھا، میری وائف نے دوسری رکعت میں جوائن کیا تھا جماعت کو نا. اچھا. تو ہمارے سے وہ جو میرے سے تو پہلی والی 3 مس ہو گئی تھی اور وائف نے دوسری رکعت میں جوائن کیا تھا، تو اس نے پہلی والی رکعت جیسے کرتے ہیں اس کو کمپلیٹ ویسے کیا تھا. تو اس کو ذرا ڈاؤٹ ہے کہ اس کی عید کی نماز ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں عید کی نماز کی رکعت چھوٹنے پر کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. السلام علیکم. عید کی نماز اگر پہلی رکعت چھوٹی ہے، پہلے تو یہ کہ آپ لیٹ شامل ہوئے، مطلب پہلی رکعت ہی میں شامل ہوئے لیکن تکبیرات ہو چکی تھی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس وقت آپ جوائن ہو اللہ اکبر کہتے ہیں، اسی وقت 3 ایکسٹرا تکبیریں کہہ لی جائیں. امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں الحمد شریف و سورت کی، آپ کو چاہیے کہ اسی وقت 3 ایکسٹرا تکبیر کہہ لیں، اس کے بعد امام کی تلاوت میں شامل ہوں، مطلب تلاوت سنیں. اور اگر پوری رکعت گزر گئی، آپ کی چھوٹ گئی، آپ اس وقت جوائنٹ ہوئے ہیں جس وقت دوسری رکعت چل رہی ہے، تو اس کا مطلب دوسری رکعت میں جو امام 3 ایکسٹرا تکبیر کہتے ہیں الحمد و سورت پڑھنے کے بعد، اس میں تو آپ شامل ہو گئے. امام کے سلام کے بعد جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ یہ پہلی رکعت ادا کر رہے ہیں، تو اسی طریقے سے ادا کریں گے جس طریقے سے عید کی نماز کی پہلی رکعت پڑھی جاتی ہے، کہ جیسے ہی آپ کھڑے ہوں گے ثنا پڑھیں گے اور اس کے بعد 3 تکبیرات کہیں گے اور پھر الحمد اور سورت پڑھ لیں گے. تو یہ آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی. امام کے ساتھ جو آپ نے پڑھی تھی وہ دوسری رکعت، اور اب جو آپ ادا کر رہے ہیں وہ پہلی رکعت. جس طرح عام نمازوں میں بھی جب رکعت جاتی ہے، 4 رکعت والی نماز تھی، آپ کی 2 رکعت چھوٹ گئی، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سلام کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسی طریقے سے ادا کرتے ہیں جس طریقے سے پہلی اور دوسری رکعت ادا کی جاتی ہے. پہلی میں ثنا پڑھی جاتی ہے، الحمد و سورت پڑھتے ہیں، دوسری میں بھی سورت اور الحمد شریف پڑھتے ہیں. ٹھیک اسی طرح آپ کی نماز انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام عبادتوں کو قبول فرمائیں. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شانہ رمضان کے ہماری تمام عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور آئندہ بھی ہمیں
اس طرح کے بابرکت مہینے اور رمضان مبارک عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ علانیتہ وسر۔ اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ولک الحمد حمدا خلودا مع نعمتک۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، رمضان کی ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری تمام عبادتیں اگرچہ اس قابل تو نہیں کہ آپ کی بارگاہ میں پیش کی جا سکے، اے اللہ ہماری کوتاہیوں بھری عبادتیں بھی قبول فرما لے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، زکوٰۃ دینے والوں کی زکوٰۃوں کو قبول فرما، جو لوگ عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے ان کے عمرے کو قبول فرما، اعتکاف کرنے والوں کے اعتکاف کو قبول فرما، صدقۃ الفطر ادا کرنے والوں کے صدقۃ الفطر کو قبول فرما، قرآن کی تلاوت کو قبول فرما۔ اے اللہ آئندہ بھی ہمیں اس طرح بابرکت رمضان عطا فرما، اور ہماری تمام دعاؤں کو جو ہم نے رمضان میں مانگی تھی سب کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔